بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو مریضہ بتا رہی ہیں کہ میرے معدے میں زخم ہے، واقعی زخم ہے یا نہیں۔ زخم کے لیے اسے السر بھی کہتے ہیں زخم کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ السر کی ساری چیزیں پازیٹیو ہیں۔ کیا دیکھیں گے، کس طرح دیکھیں گے؟ یہ دیکھنا ہے کہ السر اگر معدے میں ہو، السر زخم کو کہتے ہیں پنجابی میں، اور تو لازمی کبھی نہ کبھی تھوک کے ساتھ خون آ جائے گا۔ اگر تھوک کے ساتھ کبھی بھی خون نہیں آتا تو پھر اسے ہم معدے کا السر نہیں کہہ سکتے، معدے کا زخم نہیں کہہ سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی آرگن میں زخم ہو اور وہاں سے تھوڑا بہت معمولی سا خون بھی نہ بہے؟ اسی طرح اگر آنتوں میں زخم ہوگا تو کبھی نہ کبھی پخانے کے ساتھ ضرور تھوڑا بہت خون، زیادہ نہیں صحیح، کم و بیش آ جائے گا۔ اس لیے یہ دیکھنا ہے کہ مرض جو ہے وہ مریض درد محسوس کر رہا ہے یا کہ اسے واقعی تھوک کے ساتھ کبھی کبھار خون آ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے اس چیز کو علاج معالجہ کے لیے۔ پھر علاج معالجہ میں معدے کے امراض کے علاج میں بہت ہی جو ہے اس میں غلط طریقہ اڈاپٹ کیا گیا ہے، اپنایا گیا ہے۔ اول تو معالج اور جتنے بھی قسم کے طبیب ہیں وہ جو ہے یہی کہہ دیتے ہیں جی پیٹ کی مرض ہے، حالانکہ یہ تو کوئی کنسیپٹ نہیں کہ پیٹ کی مرض ہے۔ اگر کوئی پیٹ میں تو بہت سارے جگر بھی ہے، اور وہاں تو طحال بھی ہے، وہاں تو معدہ بھی ہے، وہاں تو آنتیں بھی ہیں۔ یہ سارے آرگن بنیادی طور پر جو ہیں ان کا تعلق ہے نظام سے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کون سا آرگن جو ہے وہ بیمار ہے۔ اس میں بہت کوئی تشخیص کرتا ہے تو یہاں تک کہہ دیتا ہے جی سوچ معدہ ہے، یہ معدے کا السر ہے۔ ایسی باتیں عام طور پر کہہ دی جاتی ہیں اور یہ بھی ان سائنٹیفک بات ہے، کیونکہ معدہ کوئی سادہ سمپل آرگن نہیں ہے۔ معدہ کوئی ایک قسم کے ٹیشوز، سیلز سے نہیں بنا ہوا، بلکہ معدہ مرکب ہے مختلف ٹیشوز سے، مختلف سیل سے، خلیات سے، جیسے کہ ایپیتھیلیل سیلز ہیں یعنی غدی خلیات، قشری خلیات، اسی طرح نروس ٹیشوز ہیں، نروس سیلز ہیں۔ اسی طرح تیسرا معدہ جو ہے اس میں ایپیتھیلیل سیلز ہیں اور مسکولر سیلز ہیں۔ یا مسکولر سیلز میں، ٹیشوز میں، معدے کے میں اگر زخم ہوگا تو پھر معدے کے گلینڈولر سسٹم میں ایپیتھیلیل ٹیشوز اور سیل میں زخم نہیں ہو سکتا۔ اگر معدے کے نروس سسٹم میں زخم ہوگا تو پھر معدے کے گلینڈولر سسٹم اور مسکولر سسٹم میں جو ہیں، مسکولر سسٹم سے مراد مسکولر ٹیشوز اور گلینڈولر ٹیشوز میں زخم نہیں ہو سکتا، وہ جو ہے السر زدہ ٹیشو یا سیل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری یہ ہے جو طب مفرد اذہان نے، جو کہ تحقیقات حکیم انقلاب صابر ملتانی نے ہمیں پیش کی ہیں، کہ معدے میں زخم جو ہوگا اگر مسکولر ٹیشوز میں ہوگا تو پھر تیزابیت کی وجہ سے ہوگا، یورک ایسڈ کی وجہ سے ہوگا، طب کے والے سے ہم اسے کہیں گے سوداویت کی وجہ سے ہوگا۔ اور یہ معدے کے مسکولر ٹیشوز میں، خلیات میں اس سے زخم ہوگا۔ اور اگر معدے کے غدی خلیات میں زخم ہوگا، ایپیتھیلیل ٹیشوز میں اور سیلز میں زخم ہوگا، تو پھر وہ صفرا کی زیادتی سے ہوگا۔ وہ جو ہے سائنس کے حساب سے بلی روبن کی زیادتی سے ہوگا۔ اس میں اگر میں آخر میں یہ بتاؤں گا، اگر نروس سسٹم میں سوزش ہے اور زخم ہے تو وہ جسم میں الکلی کھار کی زیادتی سے ہوگا۔ یعنی معدے کے مسکولر سسٹم میں تیزابیت سے زخم ہوگا یا سوزش ہوگی یا ورم ہوگا، معدے کے گلینڈولر ٹیشوز میں صفرا سے، بلی روبن کے بڑھ جانے سے زخم ہوگا، نروس سسٹم میں کھار، الکلائن رطوبات کے بڑھ جانے سے السر ہوگا۔ معدے کے اس ہر السر کا راز ہی ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، قطعی طور پر ایک دوسرے کے جو ہے یہ خلاف ہے۔ معدے کے
جو عموماً السر کے لیے اینڈوسکوپی کی جاتی ہے، اور اینڈوسکوپی سے بھی یہ نہیں پتہ لگایا جا سکتا کہ معدے کے کون سے ٹیشوز ہیں ان میجر وائٹل ٹیشوز میں سے مسکولر، نروس اور گلینڈولر، اعصابی، عضلاتی اور غدی خلیات میں سے کون سے ٹیشوز، کون سے سیلز ہیں جو متاثر ہوئے ہیں اور جن کے متاثر ہونے کی وجہ سے وہاں پہ زخم بنا ہے۔ جبکہ طب مفرد اعضاء میں حکیم انقلاب نے واضح طور پر بتایا ہے جب جسم میں ہائپر الکلینٹی ہوگی، ہائپر جو ہے کیلسیمیا ہوگا، جب معدے کیلسیمیا ہوگا ہائپر، اور جب ہائپر کیپنیا ہوگا، اس سے مطلب کاربن ڈائی بڑی ہوئی ہے آکسائڈ، ہائپر کرومیا ہوگا، سرخ سیمے زیادہ ہوں گے، اور ہائپر لیپیمیا ہوگا یعنی کولیسٹرول بڑا ہوا ہوگا، تو پھر جو ہے اس میں جو ہے وہ اعصابی جو ہے تحریک جو ہے وہ ہوگی، نروس ٹیشوز میں ہوگی سوزش، زخم یا جو کچھ بھی ہوگا۔ اگر جو ہے وہ خون میں، اس سے ہم بڑا طور پر واضح کر سکتے ہیں، اگر یہ عضلاتی ہے، سوری میں جو غلط کہہ گیا ہوں، اگر ہائپر ایسیڈیٹی ہوگی، ہائپر کیلسیمیا ہوگا، ہائپر کیپنیا ہوگا اور ہائپر کرومیا ہوگا، ہائپر لیپیمیا ہوگا، یہ ایلوپیتھ کی ٹرم سے میں اس لیے بتا رہا ہوں، یعنی تیزابیت، سوری میں نے پہلے اسے کہہ دیا کھار الکلی نہیں، یہ ساری ٹرم تیزابیت کے بڑھ جانے کی ہے، اور یہ تیزابیت کی وجہ سے معدے کے مسکولر ٹیشوز میں زخم ہوگا، سوزش ہوگی یا ورم ہوگا، اس لیے ہمیں معدے کے مسکولر ٹیشوز کا علاج کرنا ہوگا۔ اور اگر خون میں اسے ٹیسٹ کیا جائے تو ہائپر الکلینیٹی ہوگی، ہائپر اینڈوکرینیا ہوگا، ہائپر کیلسیمیا ہوگا، ہائپر سیکریشن ہوگی، ہائپر ہائیڈریشن ہوگی، یعنی کہ جسم میں خار اگر بڑی ہوگی خون میں تو پھر معدے کے جو ہیں وہ نروس ٹیشوز، نروس جو ہے خلیات میں، اعصابی خلیات میں جو ہیں سوزش ہوگی یا زخم ہوگا یا جو کچھ ہوگا، اس کا علاج پہلے مسکولر ٹیشوز کے زخم سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اسی طرح تیسری صورت ہوتی ہے کہ گلینڈولر ٹیشوز میں، ایپیتھیلیل ٹیشوز میں جو ہوتے ہیں وہ سوزش جو ہے ان میں بڑھتی ہے ہائپر کولیا سے، یعنی صفرا کے بڑھ جانے سے، ہائپر نیٹریمیا سوڈیم کے بڑھ جانے سے، اور اسی طرح ہائپر بیلی روبینیا یہ بڑھ جانے سے، اور جب یہ چیزیں بڑھ جاتی ہیں تو پھر معدے کے ایپیتھیلیل ٹیشوز میں، ایپیتھیلیل سیلز میں، غدی خلیات میں، قشری خلیات میں سوزش ہو جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ پہلے تشخیص کی جائے کہ معدے کے کون سے سمپل سسٹم میں سوزش ہے یا زخم ہے، اس کے تحت اس کا علاج کیا جائے۔ یہ کہہ دینا کہ سوزش معدہ ہے، یہ ان سائنٹیفک بات ہے، یہ فطری نہیں ہے۔ جو میجر وائٹل ٹیشوز ہیں، خلیات ہیں، وہ بیمار ہوتے ہیں تو بندہ بیمار ہوتا ہے، اور یہ لازمی کنفرم بات ہے، مشاہدہ شدہ بات ہے، تجربہ شدہ بات ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب عضلات میں، مسل میں زخم ہوگا، گلینڈز اور نروز میں نہیں ہوگا۔ جب اسی طرح گلینڈولر ٹیشوز میں، ایپیتھیلیل ٹیشوز میں، سسٹم میں زخم ہوگا، نہ نروس میں ہوگا نہ مسکولر ٹیشوز میں ہوگا۔ جب نروس میں ہوگا تو نہ ہی مسکولر میں ہوگا نہ گلینڈولر میں ہوگا۔ یہ میں نے بات دہرائی ہے 2 بار، اسی لیے کہ یہ اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے کہ یہ معدے کا زخم جو ہے، اسے جب تک اس صورت میں ٹیشوز کے حوالہ سے، خلیات کے حوالہ سے، اور دوسرے خون کے کمپوزیشن کے حوالہ سے کہ خون میں بیلی روبن یا صفرا کے ملتے جلتے مادے بڑے ہوئے ہیں، یا ایسڈک مادے بڑے ہوئے ہیں، یا اسی طرح الکلائن مادے بڑے ہوئے ہیں، اس کے حساب سے ہم اچھی طرح سے تشخیص کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ ہم نروس سے بڑی اچھی طرح، اینڈوسکوپی سے بھی بہتر جو ہیں ٹیشو تک جا کر تشخیص کر لیتے ہیں۔
اگر نبض سلب ہے یعنی سخت ہے، اگر نبض جو ہے سریع ہے یعنی نبض تیز چل رہی ہے، اگر نبض جو ہے مشرف ہے یعنی انگلیوں پہ بازو پہ ہاتھ رکھتے ہی نبض جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے، اسی طرح اگر نبض جو ہے وہ سریع یا تیز چل رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ معدے کے مسکولر ٹیشوز کی سوزش ہے یا زخم ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اس کا جو علاج کرنا ہوگا، اس میں کبھی کبھی خونی پیچس ہوتے رہیں گے، یہ ہے کبھی کبھی مروڑ جو ہے ہوگا، معدے میں درد ہوگا، آنتوں میں زیادہ درد نہیں ہوگا شدت سے، اس کے جو سمپٹمز ہیں تیزابیت، کھٹے ڈکار آئیں گے مریض کو، تو یہ ہم کہیں گے معدے کے مسکولر ٹیشوز کا جو ہے یہ زخم ہے۔ اس کے علاج بہت ہی سمپل ہے کہ اس میں ہم جو ہے یہ 2 مرکبات دے دیں گے۔ ایک مرکب تو ہے ہم اسے اپنی زبان میں تریاق معدہ کہتے ہیں، وہ تریاق معدہ کا یہ نسخہ ہے، اجوائن 2 حصے، گندھک آملہ سار 1 حصہ، پودینہ 1 حصہ، تینوں کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں، پیس لیں۔ ہاں جی، پودینے اور گندھک کو علیحدہ پیسیں اور انہیں چھان لیں، اجوائن کو بھی گرائنڈ کر لیں لیکن چھانے نہیں، کیونکہ اجوائن کے دانے پوری طرح نہیں پیستے، وہ پھر چھان میں نکل جاتے ہیں اور تھوڑا اچھا رزلٹ نہیں ملتا۔ یہ مرکب تریاق معدہ یہ آدھی چمچی صبح دوپہر شام کھائیں تو انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے معدے کے زخموں کو، معدے کے السر کو، معدے کی سوزش کو، معدے کی ورم تاک کے لیے یہ بڑا اچھا مرکب ہے۔ ہاں، اس کو اور افیکٹو کرنے کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو وہ بہترین مرکب ہے سونف، ہلدی، ملاٹھی، تینوں کو ہم وزن گرائنڈ کر لیں اور خود ہی گولیاں بنا لیں یا 500 mg کے کیپسول بھر لیں، 2 کیپسول صبح دوپہر شام استعمال کریں تو اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالی معدے کا السر ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس میں تمام تیزابی چیزیں، تمام ایسڈ غذائیں، تمام سودا پیدا کرنے والی غذائیں بند کرنا ہوں گی، دیسی گھی کا استعمال کرنا ہوگا، کدو، ٹنڈے، گھیا توری جو ہے اس میں جو ہے یہ چنے اور پالک اور میتھی وغیرہ کا استعمال کرنا ہوگا، اور مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹینڈے، گھیا توری، مونگی کی دال بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ لال اور ہری مرچ بند رکھیں گے، کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا اور زیرہ سفید جو ہے اور تھوڑا سا نمک ڈالیں، یہ سبزیاں کھا سکتے ہیں۔ پھلوں میں جو ہے یہ آم، خوبانی اور اس کے علاوہ جو ہے ناشپاتی، پپیتا، خربوزہ، سردہ گرما وغیرہ بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہے معدے کے السر کا یا زخم کا یا معدے کی سوزش کا اور ورم کا علاج۔ تو دوسری صورت جو ہوتی ہے میں نے بتائی ہے، اس میں جسم میں بیلی روبن صفرا بڑھ جاتا ہے، جگر کے انزائم بڑھ جاتے ہیں، اس میں معدے میں عام طور پر درد نہیں ہوتا، اس میں درد ہوتا ہے آنتوں میں، اس میں کبھی کبھی خونی پیچس، دوسرے عام روڑ بھی لگ جاتے ہیں، اگر ان کا غلط علاج کیا جائے تو وہ خونی بھی بن سکتے ہیں۔ ویسے عام طور پر خونی پیچس تو جو ہے عضلاتی تحریک میں مسکولر جو ہے السر اس میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی اگر غلط علاج کر دیا جائے، خشک ادویہ دے دی جائیں اس میں پیٹ درد میں، مروڑ میں جو، تو وہ خونی صورت وہ بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو ہے یہ غدی، معدے کے غدی ٹیشوز کی سوزش میں خون نہیں آئے گا، لیکن اس کا غلبہ آنتوں پہ ہوگا، معدے پہ نہیں ہوگا۔ زیادہ مریض جو ہے وہ آنتوں کا تکلیف بتائے گا، پیٹ پہ ہاتھ رکھے گا، یہاں درد ہوتا ہے، مروڑ ہوتا ہے۔ اور اگر ایسی صورت ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ جو ہے گلینڈولر سسٹم، ایپیتھیلیل ٹیشوز، ایپیتھیلیل سیلز کی سوزش ہے یا زخم ہے یا ورم ہے، جو کچھ بھی ہے، سمپٹمز ایک جیسے مریض محسوس کرے گا اور اپنی سٹیج کے علاوہ سے لحاظ سے اس کے سٹیج کے جو ہے حوالہ سے اس میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس میں یہ جو مریضہ ہے یہ خاص طور پر اس نے یہ کہا ہے کہ پیٹ میں
درد ہوتا ہے، ہاں جی، اگر وہ میٹ میں موشن بھی لگے رہتے ہیں، لازمی موشن جو ہیں وہ بھی اسی وجہ سے لگتے ہیں، زیادہ تر آنتوں کی سوزش سے، اور پیٹ میں مروڑ بھی جو ہوتا ہے وہ ایپیتھیلیل ٹیشوز کی سوزش سے ہوتا ہے، ایپیتھیلیل ٹیشوز کے انفیکشن سے ہوتا ہے، تو اس لیے اس کا زیادہ زور جو ہے وہ آنتوں پر ہوتا ہے۔ یہ مریضہ مجھے، میں کیونکہ دیکھی نہیں، کنفرم تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مجھے بہت سا اس پہ یہ یقین ہے کہ یہ مریضہ جو ہے یہ ایپیتھیلیل اور معدے کے غدی ٹیشوز، غدی خلیات اور آنتوں کی سوزش کی مریضہ ہے، اس لیے اس کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے لیے بہترین علاج جو ہے وہ یہ ہے، جو میں نے ایک پہلے مرکب بتایا وہی بہترین ہے۔ سونف، ہلدی، ملٹھی، ہم وزن پیس لیں، گرائنڈ کر لیں، اور اچھی طرح پیس کر یہ یا نخودی گولیاں بنا لیں، 2 صبح دوپہر شام، یا پھر ایسا کریں کہ کیپسول بھر لیں۔ اگر کیپسول بھی نہ بھریں، یہ کوئی اتنی کوڑی دوائی نہیں ہے، آپ تقریباً نصف چمچی کے ساتھ صبح دوپہر شام یہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح اس کے ساتھ ایک ہمارا مرکب ہے سابی غدی ملین، فارماکوپیا کا نسخہ ہے، اس میں جو ہے ہمارے جو ہے اس میں یہ آپ ملا لیں، ہاں جی، جس میں جو ہے سہاگا 700 گرام، ملٹھی 700 گرام، رحمت چینی 400 گرام، شیر، مدار، آگ کا دودھ یہ 10 گرام، ان ادویہ کو پیس لیں۔ سہاگے کو بریاں کرنا ہے تو کر لیں، اگر نہیں کر پاتے تو پھر بھی کوئی حرج نہیں، ویسے ہی پیس لیں۔ یہ دوائیاں پیس کر پھر شیر مدار لے کر اس میں ڈالیں اور کھل کرتے جائیں، تھوڑی تھوڑی دوائی ڈالتے جائیں، تقریباً 1 گھنٹہ تک کھل کریں تو پھر یہ ٹھیک ہے دوائی۔ اس میں گوند ملا کر اس کی گولیاں بنا لیں، جو ہیں 4 رتی کی، 1 گولی صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ اگر صبح و شام جو ہے وہ شہد نیم گرم پانی میں استعمال کریں تو وہ بھی اس کے لیے بہت ہی مفید رہتا ہے۔ اسی طرح جو ہے زیتون کا تیل اگر رات کو 1 چمچ پی لیا جائے تو وہ یہ درد کو روکنے کے لیے بہت ہی جلدی بہت اچھا کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن ایسے معدے کی اور آنتوں کی امراض میں یہ ضروری ہے کہ روٹی کو روک دیا جائے، لیکوڈ چیزیں استعمال کی جائیں۔ اس میں آپ جو کا دلیا لے سکتے ہیں، گندم کا دلیا لے سکتے ہیں، اس طرح جو ہے کوئی بھی لیکوڈ غذا لے سکتے ہیں۔ پھلوں میں سردہ، گرما، پپیتا، امرود جو ہے، خربوزہ جو ہے، انار، اور اسی طرح کیلا یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ جس میں پیٹ میں درد ہوتا ہے اور پیچس لگتے ہیں، جب پیچس رک جائیں پھر بھی لیکوڈ غذا، مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹنڈے کا سالن، کالی مرچ ڈال کر لال اور ہری باندھ رکھیں اور یہ استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی جو یہ ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بہتر ہو جائیں گی اس ادویہ سے۔ یہی آپ کا میں علاج محسوس کرتا ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے شفا دے گا آپ کو۔